الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جو اسے ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں واقعی وہ بات موجود ہے جو میں کہتا ہوں تو؟ ارشاد فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہیں پھر تو نے اس پر بہتان باندھا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض متقدمین سے یہ منقول ہے کہ کسی کے متعلق اتنا کہنا کہ اس کا کپڑا چھوٹا ہے یا لمبا ہے یہ بھی غیبت ہے، اور جب تو اس کی ذات کے متعلق کچھ کہے گا تو کیسے غیبت نہ ہوگی۔ ابن ابی نجیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک چھوٹے قد کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، پھر چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعجب سے اتنا کہہ دیا کہ یہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں نے واقعی بات کا ہی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے عیب اور برے وصف کا ہی ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جاتا ہے جسے وہ لقمہ بنا بنا کر چباتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اسے بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حکایت سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے اور صفہ والے صحابہ مسجد میں تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں سنا رہے تھے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کسی نے گوشت پیش کیا۔ صحابہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ مدت ہوئی ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا، مقصد یہ تھا کہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اس کام کے لیے ان کے پاس سے اٹھ گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ زید بھی تو خدمت نبوی میں ایسی حاضری دیتے ہیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے حلقے میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اہل صفہ کا پیغام دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ تم نے تو ابھی گوشت کھایا ہے۔ واپس آ کر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ ارشاد ان کو سنایا تو وہ کہنے لگے کہ بخدا ہم نے تو اتنی مدت سے گوشت نہیں کھایا۔ یہ پھر دربار نبوی میں لوٹے اور ان کا جواب سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور گوشت کے آثار تمہارے دانتوں میں موجود ہیں، تھوکو تو گوشت کی سرخی تمہیں دکھائی دے گی۔ چنانچہ تھوکا تو اس میں خون تھا، تب انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات کی معذرت بھی کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بدبودار ہوا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، ہوا میں یہ بدبو اسی وجہ سے ہے۔ کسی دانا سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیبت کی بدبو محسوس ہو جاتی تھی اور اب ہمارے زمانے میں یہ بات نہیں رہی؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے زمانے میں غیبت کثرت سے ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے ناک کی حس بھی معروف ہو گئی، اب اس کا احساس ختم ہو گیا۔ جیسے کہ ایک آدمی چمڑا رنگنے والوں کے ہاں گیا تو یہ تو وہاں کی بدبو کی وجہ سے ٹھہر بھی نہ سکتا تھا، اور گھر والوں کا کھانا پینا سب وہیں تھا اور انہیں اس بدبو کا احساس تک نہ تھا، اس لیے کہ ان کی ناکیں اس سے بھر چکی تھیں۔ ایسے ہی آج ہمارے زمانے میں غیبت کا قصہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، ساتھیوں نے خیمے لگائے، کھانا تیار کیا اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پڑھ کر سو گئے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یہ غلام تو چاہتا ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہوں اور کھانا تیار ہو اور یہ آ کر بیٹھ جائے،
اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور وہاں سے سالن لاؤ۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور وجہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تم نے تو سالن کھا لیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے اس ساتھی کا گوشت کھایا تھا جبکہ اس کے سوتے ہوئے تم نے فلاں فلاں بات کہی تھی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظن دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس میں گناہ بھی ہوتا ہے اور ایک وہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کا ظن وہ ہے جس کا بول کر اظہار بھی کر لیتا ہے، اور دوسری قسم کا وہ ہے جس کو آدمی دل ہی میں رکھتا ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ولا تجسسوا، اور سراغ مت لگایا کرو، یعنی جاسوسی مت کیا کرو، یعنی اپنے بھائی کے عیب تلاش نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جس کو تم ناگوار سمجھتے ہو؟ یعنی جس طرح تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند رکھتے ہو، ایسی اس کے پس پش برے تذکرے سے بھی بچو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دو صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو غنی آدمیوں کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا تاکہ وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرے اور کھانے میں شریک ہو جایا کرے۔ ایک جگہ اترے مگر ان ساتھیوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ تیار نہ تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور کچھ بچا ہوا سالن لے آؤ۔ یہ چلے گئے۔ بعد میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر یہ شخص فلاں کنویں پر چلا جائے تو اس کا پانی بھی کم ہو جائے۔ ادھر سلمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سالن مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ساتھیوں کو کہہ دو کہ تم نے سالن کھا لیا ہے۔ واپس آ کر سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ دونوں خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے تو سالن وغیرہ کچھ نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا میں گوشت کی سرخی تمہارے منہ پر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگے ہمارے پاس ہی کچھ نہ تھا، نہ ہی ہم نے آج گوشت کھایا۔ ارشاد ہوا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ پھر فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ مردار گوشت کھاؤ؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا جیسے مردار گوشت کھانا پسند نہیں ایسی ہی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آپ نے کھجوروں کا ایک طبق اس کے ہاں بھیجا اور کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ مجھے دے دیا ہے۔ میرے جی میں آئی کہ آپ کو اس کا کچھ بدل پیش کروں۔ مجھے افسوس ہے کہ کامل معاوضہ دینے کی مجھے قدرت نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ مہمان دسترخوان پر بیٹھے تو ایک شخص کی غیبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے اور تم لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن نام اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی بھی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہیں کی ہوں گی۔ یہ پوچھے گا یا اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ ارشاد ہوگا یہ نیکیاں ان غیبتوں کی وجہ سے ہیں جو لوگ تیری پیٹھ پیچھے کیا کرتے تھے اور تجھے پتہ بھی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے جھٹلانے والے، تو دنیا کے بارے میں اپنے دوستوں پر بخل کرتا ہے اور دشمنوں پر اپنی آخرت کی سخاوت کرتا ہے، اور تو جس چیز کا بخل کرتا ہے اس میں معذور نہیں اور جس چیز کی سخاوت کر رہا ہے اس میں قابل تعریف نہیں۔ بعض دانا کہتے ہیں کہ غیبت کاریوں کے لیے پھل ہے
गुनाहगारों के लिए मेहमानी और औरतों के लिए चरागाह, ज़लील लोगों का सालन और मुत्तकियों के लिए गलाज़त के ढेर हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें हैं जो रोज़ा को ख़त्म करती हैं, रोज़े वज़ू को तोड़ती हैं, अमल को ज़ाया करती हैं। गीबत, झूठ, चुगली और ऐसी औरत के मवाक़े हुस्न को देखना जिसकी तरफ देखना जायज़ नहीं। ये चीज़ें बुराई की जड़ों को यूँ सैराब करती हैं जैसे पानी पौधे की जड़ों को सैराब करता है, और शराब पीना उन सबसे बढ़कर है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलाम की किताबों में पढ़ा है कि जो शख्स ग़ीबत से तौबा करके मरता है वो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा, और जो बिला तौबा यूं ही मर गया वो दोज़ख में सबसे पहले दाखिल होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि उन्होंने अपने सहाबा से फरमाया कि भला बताओ तो सही, अगर कोई शख्स सो रहा हो और हवा की वजह से उसका पर्दा का बदन थोड़ा सा खुल गया हो, क्या तुम उसे छुपा दोगे या नहीं? कहने लगे क्यों नहीं? फरमाया अगर तुम इसका बाकी बदन भी नंगा कर रहे हो। वो कहने लगे सुभान अल्लाह, ये भला कैसे हो सकता है? फरमाया क्या ये वाक़या नहीं कि एक आदमी तुम्हारे पास किसी की बुराई बयान करता है और तुम उससे भी बढ़कर उसकी बुराई का जिक्र करते हो, तो गोया तुमने उसके बाकी कपड़े को भी उसके बदन से हटा दिया। और खालिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक जामे मस्जिद में था कि कुछ लोगों ने किसी की ग़िबत शुरू की। मैंने टोका तो कुछ देर के लिए किसी और काम में लग गए, मगर थोड़ी देर बाद फिर ग़िबत शुरू कर दी। इस दफ़ा मैंने भी उनके साथ इस शख्स के बारे में कुछ बात कर दी। उसी रात ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक लंबे कद का स्याफ़ाम आदमी मेरे पास आया। उसके हाथ में एक तबक था जिस पर खंजीर के गोश्त का एक टुकड़ा रखा था। वो मुझे खाने को कह रहा है। मैंने कहा खंजीर का गोश्त, खुदा की कसम ये तो मैं कभी भी ना खाऊंगा। उस पर उस शख्स ने कहा उस शख्स ने मुझे बहुत सख्त डांट पिलाई। कहने लगा तू तो इससे भी बदतरीन चीज़ खा चुका है। और वो टुकड़ा मेरे मुंह में ठोंसने लगा हत्ता कि मैं बेदार हो गया। खुदा की कसम इस वाक़े को 30 या 40 रोज़ गुजर गए, मगर मैं जब भी खाना खाता तो इस गोश्त का जायका और बदबू बराबर अपने मुंह में मुझे महसूस होता। और सुफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अयाज बिन मुआविया के पास बैठा था कि एक आदमी गुजरा और मैंने उसकी कुछ ऐबचीनी कर दी। अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे खामोश करा दिया। फिर पूछने लगे सुफियान, क्या तूने रूम का जिहाद किया है? मैंने कहा नहीं। फिर कहा क्या तूने तुर्क का जिहाद किया है? मैंने कहा नहीं। फरमाने लगे तुमसे रूम महफूज रहा और तुर्क भी सलामती में रहा, मगर एक तेरा मुसलमान भाई तेरी ज़बान से महफूज न रह सका। सुफियान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने फिर कभी ज़िंदगी में दोबारा ये काम नहीं किया। हातिम रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला है ये 3 चीज़ें जब किसी मजलिस में हो तो वहाँ से रहमत हटा दी जाती है। दुनिया का जिक्र, हंसी और लोगों की ग़ीबतें। यहया बिन मुआज़ फरमाते हैं कि तेरी तरफ से एक मोमिन के हिस्से में 3 चीज़ें आनी चाहिए तो तेरा शुमार अच्छे लोगों में होगा। एक ये कि अगर तू उसे नफ़ा नहीं पहुंचा सकता तो ज़रर भी ना पहुंचा। दूसरा ये कि अगर तू उसे मुसरत नहीं पहुंचा सकता तो गम भी ना दिखा। तीसरा ये कि अगर तू उसकी तारीफ़ नहीं करता तो मज़म्मत भी न कर। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते अपने आदम के हमनशीन होते हैं। जब वो अपने किसी भाई का जिक्र खैर करता है तो उसे फरिश्ते कहते हैं कि तेरे लिए भी ऐसी ही भलाई हो, और जब वो अपने किसी भाई का जिक्र बुराई से करता है तो फरिश्ते उसे कहते हैं इब्ने आदम तूने उसके पर्दे का बदन नंगा कर दिया है, जा इस ज़ात का शुक्र बजा ला जिसने तेरी पर्दापोशी कर रखी है। कहते हैं कि इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह खाने पर मदऊ थे, आकर बैठ गए तो कुछ लोग कहने लगे कि फलां शख्स नहीं आया। एक कहने लगा फलां शख्स बड़ा भारी हो रहा है। इब्राहिम रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि ये सब मेरे पेट की वजह से है कि मैं ऐसे खाने के लिए आया जहाँ एक मुसलमान की ग़ीबत हो रही है। उठकर चले गए और 3 दिन तक खाना नहीं खाया। किसी दाना का कौल है कि अगर तू 3 बातों से आजिज़ है तो 3 और बातें इख्तियार कर। अगर तू भलाई से आजिज़ है तो बुराई से रुक जा। अगर तू नफ़ा रसानी से आजिज़ है तो मुज़्ज़त रसानी से बाज रह। अगर तू रोज़ा नहीं रख सकता
تو لوگوں کا گوشت بھی مت کھا۔ وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تمام دنیا ابتدا سے انتہا تک اپنی پوری متاع کے ساتھ مجھے ملے اور میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دوں تو اس کے مقابلے میں غیبت کو چھوڑ دینا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایسی ہی پوری دنیا کے ملنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں حرام محل سے نگاہ کو پست کر لینا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت بھی نہ کر۔ اور یہ آیت پڑھی قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ علماء نے غیبت کرنے والے کی توبہ میں اختلاف کیا ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے ساتھی سے معاف نہ کرا لے اس وقت تک تو یہ صحیح نہیں۔ بعض کہتے ہیں صحیح ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر غیبت کی بات اس شخص تک پہنچ چکی ہے جس کی غیبت کی گئی تھی پھر تو اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں پہنچی تو بس استغفار کرے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ ایسا نہ کرے گا۔ کہتے ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے حلال کر دیں یعنی معاف کر دیں۔ فرمانے لگے بھلا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے میں کیسے حلال کر سکتا ہوں؟ گویا اشارہ تھا کہ بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کرو، کوئی ادھر سے معاف ہو بھی جائے، اور اگر کسی کو غیبت کی بات نہیں پہنچی تو توبہ کے لیے استغفار کافی ہے۔ اسے بتانا اور معافی مانگنا شرط نہیں بلکہ نہ بتانا بہتر ہے کہ خواہ مخواہ اس کے قلب میں تشویش پیدا ہوگی، اور اگر کوئی بات بہتان کے طور پر کہی ہے تو 3 مقامات پر اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بہتان بازی کی ہے ان کے پاس جا کر کہے کہ میں نے تمہارے پاس فلاں شخص کے متعلق یہ کہا تھا، معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ دوسرے یہ کہ جس پر بہتان باندھا ہے اس سے معاف کرائے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ استغفار کرے، اس لحاظ سے کہ بہتان باقی گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ سب گناہوں میں صرف ایک توبہ کافی ہے، لیکن بہتان میں 3 مواقع میں توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے بہتان کو کفر کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو تم بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ کہتے ہیں کہ غیبت مخصوص لوگوں کا ذکر کرنے سے بنتی ہے۔ اگر کسی شہر والوں کے متعلق یوں کہے کہ وہ لوگ بخیل ہیں یا برے لوگ ہیں تو یہ غیبت نہ ہوگی، کیونکہ اہل شہر میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس نے تمام مراد نہیں لیے، تاہم ایسے کلام سے بھی بچنا ہی بہتر ہے۔ ایک زائد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے روئی خریدی۔ بیوی کہنے لگی روئی بیچنے والے برے لوگ ہیں، انہوں نے اس سودے میں تیرے ساتھ خیانت کی ہے۔ زائد نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور پوچھنے پر کہنے لگی کہ میں باغیرت شخص ہوں، خطرہ ہے کہ کل قیامت کو روئی بیچنے والے اس عورت کا فریق مقابل بن جائیں اور لوگوں میں یہ بات عام مشہور ہو جائے کہ فلاں کی بیوی پر روئی بیچنے والوں نے استغاثہ کیا ہے، اس نسبت کی رسوائی کے ڈر سے میں نے طلاق دے دی ہے۔ اور 3 آدمیوں کی غیبت شرعی غیبت نہیں کہلاتی۔ ظالم حکمران، اعلانیہ گناہ کرنے والا، بدعتی آدمی، یعنی جب اس کا یہ فعل خاص اور مذہب ذکر کیا جائے، لیکن اگر اس کا کوئی جسمانی عیب ذکر کیا جائے تو یہ غیبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کسی فاسق و فاجر کا فسق و فجور لوگوں کی حفاظت کی غرض سے بیان کرو۔ وکیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک کفر ہے، دوسرا نفاق، تیسری معصیت، چوتھی مباح جو کہ موجب اجر ہے۔ کفر کی صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، کسی نے ٹوکا کہ غیبت نہ کر تو یہ کہتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے اور میں سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ اس شخص نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دیا اور ایسا کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نفاق کی یہ صورت ہے کہ کسی انسان کی غیبت اس کا نام لیے بغیر کرے اور مخاطب اسے سمجھ رہا ہو کہ اس کی مراد فلاں شخص ہے۔ ایسا شخص اپنے جی میں سمجھ رہا ہے کہ میں غیبت سے بچ گیا ہوں، مگر واقعی میں اس نے غیبت کر لی ہے۔ یہ نفاق ہے۔ معصیت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کا نام لے کر اس کی غیبت کرتا ہے اور اسے اپنے اس فعل کو معصیت اور گناہ بھی سمجھتا ہے۔ ایسا شخص گناہگار ہے اور اسے توبہ لازم ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ کسی فاسق شخص کی غیبت کرے
جو کہ اعلانیہ فسق کرتا ہے یا کسی بھی صاحب بدعت کی غیبت کرتا ہے یہ مباح ہے، اس شخص کو اجر ملے گا کہ لوگ اس کے تعارف کرانے سے اس فاسق یا بدعتی سے بچ سکیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ فاسق و فسق ذکر کر دو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حکایت سنی کہ نبی رسول نہیں ہوتے، یعنی ان کی طرف فرشتہ وحی لے کر نہ آتا تھا۔ ان میں سے بعض کو بذریعہ خواب کچھ بتا دیا جاتا اور بعض صرف غیبی آواز سنا کرتے تھے۔ پہلی قسم کے ایک نبی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ علیہ صبح سب سے پہلی چیز جو تجھے ملے اسے کھا لینا، دوسری کو چھپا دینا، تیسری کا کہا مان لینا، چوتھی کو مایوس نہ کرنا، پانچویں سے فرار اختیار کرنا۔ اگلی روز صبح ہوئی، سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی وہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ یہ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو پہلی چیز کو کھانے کا تھا۔ پھر دل ہی میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری طاقت سے باہر مجھے کوئی حکم نہیں فرماتے۔ چنانچہ کھانے کا عزم لے کر اس کی طرف بڑھے۔ قریب ہوئے تو یہ پہاڑ چھوٹا ہو گیا، پاس پہنچے تو وہ شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن چکا تھا۔ اسے کھایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر آگے چل دیے۔ سامنے ایک سونے کا تاج دکھائی دیا، کہنے لگے کہ اسے چھپانے اور دفن کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ زمین میں گڑھا کھود کر اسے دفن کیا اور آگے چل دیے۔ تھوڑے فاصلے پر جا کر پیچھے دیکھا تو وہ تاج زمین کی سطح پر دکھائی دیا۔ واپس آ کر پھر دفن کر دیا، بلکہ کئی بار یوں ہی کیا مگر وہ پھر اوپر نکل آتا۔ بالآخر یہ کہہ کر آگے چلے گئے کہ میں نے تو حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندے کے پیچھے باز لگا ہوا ہے جو اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ پرندے نے کہا اے اللہ کے نبی میری مدد کیجیے۔ انہوں نے بات مان لی اور اسے اپنی آستین میں بنا دی۔ اتنے میں باز آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں بھوکا تھا اور اس پرندے کے پیچھے صبح سے لگا ہوا تھا، آپ مجھے میرے رزق سے مایوس نہ کریں۔ انہوں نے جی میں سوچا کہ تیسری چیز کا کہا ماننے کا حکم تھا، میں نے مان لیا، اور چوتھی کو مایوس نہ کرنے کا، اور چوتھی باز ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اسی حیرانی میں تجویز کی کہ چھری کے ساتھ اپنی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر باز کے آگے ڈال دیا، جسے لے کر وہ چل دیا اور بعد میں اس پرندے کو چھوڑ دیا اور خود آگے چلے۔ تو پانچویں چیز جو دیکھی وہ ایک بدبودار مردار تھا۔ یہ یہاں سے بھاگ کر گزر گئے۔ شام ہوئی تو کہنے لگے پروردگار میں حکم تو بجا لایا ہوں مگر ان امور کی ذرا تفصیل فرما دیجیے۔ رات ہوئی تو خواب میں بتایا کہ پہلی چیز جو کھائی ہے وہ غضب ہے جو پہلے پہاڑ کی مانند ہے، مگر جب صبر کرے تو غصے کو پی جائے تو شہد سے بھی میٹھا لقمہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز نیک عمل ہے کہ اسے جتنا چھپا ہو نمایاں ہو کے رہتا ہے۔ تیسری یہ کہ جو امانت رکھے اس میں خیانت نہ کرے۔ چوتھی یہ کہ کوئی حاجت مند سوال کرے تو اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرو، گو خود بھی ضرورت مند ہو۔ پانچویں چیز غیبت ہے، لہذا غیبت کرنے والوں سے بھاگ کر گزر جاؤ۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر المرام، جزاک اللہ خیرہ۔